کر رہے ہیں کہ شیعہ طائفہ اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے، تو پتہ چل جائے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ نبی کے گستاخ ہیں جی، وہ فلاں کے گستاخ ہیں جی، یہ اہل بیت اطہار کے عنوان پر آ ہی نہیں رہے اور نہ ہی صحابہ کرام کو لے کے آ رہے ہیں. ہمارا دعویٰ تو ایک منٹ میں ثابت ہو گیا کہ ان کے نزدیک جمیع صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے محب ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان کی آپس میں تعلق واسطے ہیں سارے. تو رہ گئی بات کہ خدا رسول کی گستاخی کی، میری بات سنیں، خدا رسول کی گستاخی کی متصل، اگر اگلے ہفتے ہمارا یہ مناظرہ ہے، اس سے اگلے ہفتے ہمارا یہ مناظرہ ہوگا شیعہ طائفہ گستاخ خدا و مصطفیٰ ہے، تو اس میں انہیں کھلی اجازت دی جائے گی کہ یہ اہل سنت کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا نام لے لے کر بیان کریں کہ لو جی فلاں مقام پر صدیق اکبر نے یہ کیا، فلاں مقام پر عمر فاروق نے حضور کی گستاخی کی. ہم ثابت کریں گے کہ شیعہ سے بڑا رب ذوالجلال کا اور مصطفیٰ کا گستاخ روئے زمین پر نہیں ہے، اور اہل بیت سے بڑا ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں ضمناً آئیں گی. تو میری بات کو قبول کریں، اپنا محب ہونا میرے سامنے ثابت کریں. آپ صرف اتنی سی بات ہے. آپ کی بات مکمل ہوئی. اچھا جی، اس طرح سر اپنا مجھے نہیں پتا چلا یہ مان گئے تجویز ہماری یا نہیں مانا ہے، یہ مجھے نہیں پتا چلا. یہ مناظرہ، اگلا مناظرہ گستاخی صحابہ پہ ہوگی نہیں ہوگی، یہ مان گئے نہیں مانے؟ یہ کہتے ہیں میں مجھے پتہ نہیں. جی سر میری گارنٹی چودھری عثمان کا آپ دے دیں، طارق عوان صاحب آپ میری گارنٹی دے دیں. کیا مجھے نہیں سمجھ آئی طارق صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے، دوبارہ تکرار کریں. طارق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ کوئی نیٹ کا پرابلم تو نہیں ہے؟ آپ کی آواز واضح ہے. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا طارق صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں گارنٹی آ گئی، کس چیز کی گارنٹی آ رہی ہے آپ کی؟ جی میں وہ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیکسٹ ویک ہوگا نا، تو جو انہوں نے پہلے رکھی تھی تجویز کہ ہم آپ سے یہی گستاخیاں والا جو معاملہ ہے نا کہ گستاخ ہے یعنی کہ آپ کی کتب سے، تو وہ موضوع ہم شرط سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بھائی. میں بات کرنا ہی بیکار ہے بھائی. طارق صاحب میں نے عرض کیا ہے کہ ہم اس شرط سے پہلے فرار ہونے رستہ فرار بھائی بات نہ کاٹو نا پلیز. فرار آپ ہو رہے ہیں. ہمارا بات یہ ہے کہ اگر آپ گستاخی پہ بات کرنی ہے حق بند. دیکھیں بھائی صاحب، میں نے جو بات کیا ہے میں نے واضح طور پہ بیان کی ہے، استدلال کی ہے کہ صحابہ کی اقدم ہے، صحابہ کی باری پہلے آتی ہے. اگر ہم اس سے تنازل کریں کہ اب شیعوں پہ بات ہوگی تو ہم اسی پروگرام میں صحابہ پہ بھی بات کریں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ میرا یہ تجویز آپ کو کیوں پسند نہیں ہے، ایک دلیل دے دیں. دلیل اس نے کچھ نہیں دی ہے، پھر اس نے وہی بات دو رہی ہے. تو واضح یہ ہے کہ باغ کون رہا ہے، باغ کون رہا ہے. بات نہ کاٹے پلیز، بات نہ کاٹے. میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی. محمد جلال علی صاحب، محمد یوسف صاحب، ہزاروں دلائل دوں گے انشاءاللہ. حسن اللہ یاری صاحب، آپ نے دلیل ایک نہیں دی ہے کہ آپ کیوں نہیں مان رہے کہ ہم ایک ہی مناظرے میں. بھئی آپ پیش کریں نا کہ شیعوں مناظرہ، میرا دعویٰ قبول کریں، مناظرہ اگلے ہفتے رکھیں انشاءاللہ. میرا دعویٰ قبول کیجئے نا. آپ تو ماشاءاللہ بہادر ہیں، نہ ڈر آدمی ہیں. آپ کیوں نہیں مان رہے؟ میرا دعویٰ آپ ان کا اعتراف ہے نا بھائی صاحب، انہوں نے اعتراف کر دی کہ صحابہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مان لیتے ہیں، اگر ان پہ اطمینان ہے، ان کی کتابیں بڑی پڑی ہیں. بات اس طرح بات کر رہے ہیں. میری بات ہے بھائی دو حرفی اس طرح نہیں چلتی ہے، مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. باری بات آپ کے صحابہ گستاخ نبی ہیں، گستاخ اللہ ہیں. آپ اپنا محب ہونا آپ کے صحابہ گستاخ اللہ ہیں، گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت کریں نا. میں کب کہہ رہا ہوں؟ جب آپ مناظرے نہیں کریں گے تو کیسے ثابت کریں گے؟ تو میں تو تیار ہوں. آپ کہہ دیں منظور ہے آپ کو، آپ کہہ دو قبول ہے، میں تو تیار ہوں. دیکھیں نا، اپنا جواب دعویٰ دار کروائیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں. بات شروع کریں گے انشاءاللہ. بالکل تیار ہیں. اتنی سی ہے. آپ تیار نہیں ہیں نا. عوان صاحب حضور اپنا آپ تشریف، آپ ذرا مہربانی. یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے بھائی. ادھر مولوی صاحب منتظر ہیں، اپنے وہ خادم حسین صاحب منتظر ہے. یہ آدمی مناظرے کا آدمی نہیں ہے. یہ مناظرے کا آدمی نہیں ہے. حسن اللہ یاری صاحب نے ہمارے دعوے کو قبول کر لیا ہے. انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو
9 بجے ہمارا مناظرہ ہوگا. طارق صاحب میں نے اپنی بات کہہ دی ہے اور میرا جو شرط ہے وہ واضح ہے. اب اگر یہ شخص شرط سمجھ گیا ہے اور مان گیا ہے تو کہہ دے کہ میں سمجھ گیا ہوں, مان گیا ہوں, میں مجھے منظور ہے. اور اگر سمجھ گیا ہے گستاخ بھائی پلیز چپ کرو ایک منٹ. آپ میرے سامنے بیٹھ کے اپنا محب ہونا ثابت کریں, بات ختم ہے. لمبی چوڑی تو بات ہی نہیں. اس کے ضمن میں آپ جو آپ جا کے نا آپ جا کے بھائی یہ آدمی گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے. میں اس سے شرائط پہ گفتگو کر رہا ہوں, یہ صرف اپنا دعویٰ دوبارہ تکرار کر رہا ہے. ٹائم ضائع ہو رہا ہے. طارق صاحب آپ پرائیویٹ میں سے بات کریں, مجھے خبر دے دیں. حسن اللہ یاری صاحب ایسے نہیں. طارق صاحب آپ بات کر لیتا ہوں. طارق صاحب آپ بھیا سنبھالیں نہیں. مہینے ہو گئے, 2.5 مہینے ہو گئے آپ کا تعاقب کرتے ہوئے. آج آپ سامنے آئے ہیں تو یار کچھ تو ہونا چاہیے نا, کچھ تو ہونا چاہیے. میں تیار ہوں, میں نے کہہ دیا میں تیار ہوں. آپ بتا ہی نہیں رہے کہ آپ میرے تجویز کو مان گئے ہیں یا رد کیا. مجھے پتا ابھی تک پتا نہیں ہے. دعویٰ قبول کیا آپ نے کہ شیعہ طائفہ گستاخ اہل بیت طہار ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ شیعہ طائفہ صرف اور صرف شیعہ طائفہ ہی مؤمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مورد شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شیعہ اثنا عشری ہیں. میرا عقیدہ یہی اور میرا دعویٰ یہ ہے, میں ثابت کروں گا. اور یعنی محب اہل بیت نہیں. توبہ یار اہل بیت کے الفاظ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اہل بیت سے کیوں بھاگ؟ میں جب کہہ رہا ہوں کہ صرف دنیا میں صرف شیعہ مومن ہیں اور شیعہ کے علاوہ کوئی مومن ہی نہیں ہے, تو ایمان میں حب اہل بیت علیہ السلام بھی ہے. محبت سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہم سے بڑا محب اہل بیت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, مجھے تو نہیں لگتا یہ کوئی عالم ہے. ہم سے بڑا نہیں تو آپ کریں نا. طارق صاحب اس طرح تو گفتگو ہے, اس کو گفتگو کا انداز بھی نہیں آتا اس شخص کو. آپ دعویٰ قبول کریں, دعویٰ قبول کریں میرا, دعویٰ قبول کریں میرا. دعویٰ اگر قبول کروں تو عثمان غنی صاحب میری بات سنیں. آپ کے میسج موجود ہیں. آپ نے کہا تھا عثمان غنی صاحب بیچ میں, آپ عثمان غنی بیک گراؤنڈ میں آپ بات نہ کریں پلیز. عثمان غنی اوکے, تھینک یو سر, تھینک یو سر. طارق صاحب آپ کچھ نہیں بولیں گے؟ طارق صاحب ٹائم خادم صاحب منتظر ہیں. میں نے اپنا موقف واضح کیا, آپ بات کر رہے ہیں. یہ شخص کیوں گفتگو کر رہا ہے؟ ایک سیکنڈ آپ ہولڈ کریں. لوگوں کو پتہ چلے نا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے. مجھے تو یہ شک ہو رہا ہے کہ کوئی عالم ہی نہیں ہے. نہیں بہت بڑے عالم دین ہے. آپ کیسے عالم دین ہے؟ آپ مجھے اس طرح ایک جب میں نے سوال کیا, سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا یہ شخص؟ ہم ایسے عالم دین ہے کہ میدان سے بھاگتے نہیں. میدان سے بھاگ گئے نا, انشاءاللہ آپ بھاگ گئے نا. آپ حاضر ہیں صحابہ کی گستاخی پہ بات کریں؟ بیٹھا ہوں صحابہ کی گستاخی پہ بات کریں اگلے ہفتے. حاضر ہیں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. صحابہ کی گستاخی اور شیعوں کی گستاخی پہ بات کرتے ہیں اگلے ہفتے. تیار ہیں؟ آپ محبت اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. میرے سامنے کوئی ثابت کرے نا اپنا محب ہونا. اتنی سی بات ہے. کیا محب اہل بیت نہیں ہے؟ آپ محب اہل بیت نہیں ہے. ایک صرف اس میرے سوال کا جواب دے دیں. اچھا طارق صاحب آپ بات کریں بھائی. اس بیوقوف آدمی سے میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہنا تھا یہ پھر کہہ دیا. اگر تو بات کرنی ہے تحمل سے مولانا یوسف صاحب, تو بات یہ ہے کہ طریقے لائیو گفتگو چل رہی ہے تو میں یہ تجویز یہ دیتا ہوں کہ اگر کو, کیونکہ جو آنے ہیں مولانا یوسف صاحب ہمارے ہیں مان رہے, تو وہ ان کی بھی ایک شرط ہے. بات بڑھے گی نا, سننے کو ملے گی کہ کون کیا. اگر آپ اس دونوں وہ سن ہی نہیں رہا آپ کا, وہ بولتا ہی جا رہا ہے. آپ کو بولنے کا فائدہ کیا اس شخص سے جب سن ہی نہیں رہا, خود کہہ رہا ہے بات کر رہا. شاید میوٹ کر دیا ہوگا نا انہوں نے درمیان میں آپریٹر نے. وہ لیکن وہ جب آپ کی سن ہی نہیں رہا نا, جب سن نہیں رہا آپ کا, وہ آپ کی بات سمجھ ہی کیسے جائے گا نا. وہ خود بات کر رہا ہے. اچھا حسن اللہ یاری صاحب, میری تصویر آپ کے پاس لائیو آ رہی ہے, میرے پاس رک تصویر آپ کی فی الحال فریز ہے. آواز صحیح ہے, آڈیو صحیح ہے, تصویر رکی ہوئی ہے. تصویر بھی رک کے آتی ہے لیکن آواز بالکل صحیح ہے. آپ بات کرتے جائیں. یہ تو بڑا مسئلہ نیٹ کا شاید ایشو ہے. پھر میں آج نیٹ کا ایشو ہے, بات کر لوں گا. نیٹ آج کا ایشو ہے, نیٹ سے نیٹ پرابلم ہے. طارق صاحب آپ میری بات کو سمجھ گئے نا. طارق صاحب آپ میری موقف کو سمجھ گئے کہ میرا موقف کیا ہے. میرا موقف
یہ آدمی میرے موقف کے متعلق ہاں نہیں کہہ رہا کہ مجھے منظور ہے یا منظور نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا اگر منظور نہیں ہے تو دلیل بتاؤ کہ کیوں منظور نہیں ہے. کوئی اس نے دلیل نہیں دیا, صرف کہتا ہے میرا دعویٰ قبول کرو. دونوں باتیں میں تو کہتا ہوں پھر یہی ہے کہ دونوں فریقین کی جو باتیں ہیں نا وہ ایک ہی دن بات کر لیں. پہلے میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو میری تجویز ہے کہ ایک ہی دن بات کرتے ہیں. اوان صاحب آپ بات آ گئی نا, بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے عرض کی ہے ایک ہفتے, یہ موضوع کوئی چھوٹا نہیں ہے, اس پہ دلائل کوئی تھوڑے نہیں ہیں, شاید آپ کو پتا نہیں یہ موضوع گھنٹوں تک چلے گا. کوئی بات نہیں, اگلے دن رکھیں گے, اگلے دن بھی رکھیں گے. ایک ہفتے میں نا جو نیکسٹ ویک آ رہا ہے اس پہ رکھیں. جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اگلے ہفتے ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو حسن اللہ یاری صاحب فرما رہے ہیں, ایک ہی پروگرام میں ہوا, ایک ہی پروگرام میں ہوا. اگر آپ کے پاس دلائل زیادہ ہیں, دیکھیں کب کہہ رہا ہوں, دیکھیں حسن اللہ یاری صاحب اگر وقت بچا تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. اگر وقت بچا ابھی سے فرار کا راستہ کھول رہے ہیں. دیکھیں میری یوسف صاحب, اس کا ایڈورٹائز ہوگی, اس کی باقاعدہ آپ کو ایک پورا اشتہار بنے گا, اور ایک ہفتہ پہلے اس کو ہم یہ آن لائن اس کو نا نوٹیفائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ.